اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے، اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب وہ انبیاء والی جو محنت ہے وہ اللہ نے اس امت کو دی ہے۔ پہلے نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک زمانے کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے۔ اب پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، اور پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ذمہ داری ہے، یہ مسلمان کا کام ہے۔ یہ تبلیغ کی محنت، یہ اجتماع، یہ 4 ماہ، یہ چلہ، یہ 3 دن، یہ گشت، یہ مشورہ، یہ کیا ہے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے، مسلمان اپنی ذمہ داری کو پہچانے، مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے۔ مسلمان بھول گیا، مسلمان بھول گیا، ہاں نماز پڑھنا بھولا نہیں، چھوٹی ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے بھولے نہیں، چھوٹ گئی، روزہ نہ رکھنے والے یہ نہیں کہ بھول گئے روزہ رکھنا، حج نہ کرنے والے مانتے کہ حج کرنا چاہیے اور کرنا ہے، ہاں بھولے نہیں، لیکن ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور حج کرتا ہے اور اعتکاف بیٹھتا ہے اور عمرے کرتا ہے، او بڑے بڑے صدقے خیر کے کام کرتا ہے، پہلی صف میں نماز ہے، تہجد کا اہتمام ہے، اشراق کے بعد مسجد سے نکلنا ہے، ماشاءاللہ بڑے بڑے خیر کے کام ہیں، بہت اونچے اونچے اعمال ہیں، اللہ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس نے دین کا کام، دین کی محنت، اعلاء کلمت اللہ، دین کا احیاء، دین کی نشر و اشاعت، اللہ کے پیغام کو لوگ لے کے پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو دین پر لانا، لوگوں سے توبہ کروانا، اس محنت کو چھوڑ دیا، اس محنت کو چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھ رہا۔ کیوں کہ وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ میرے سے غلطی ہو رہی، میں نماز تو پڑھتا ہوں، میں روزہ تو رکھتا ہوں۔ وہ بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت، اپنی ذمہ داری۔ ہاں دین اور چیز، دین کی محنت اور چیز ہے، نماز پڑھنا دین، روزہ رکھنا دین، حج اعتکاف دین، اور دین کی محنت۔ تبلیغ میں جو محنت ہو رہی کیا ہے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ بہت بڑی نعمت، ہم مسلمان ہیں۔ کیا مطلب؟ ہماری جان اسلام کے لیے، ہمارا مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی، اسلام کو تقویت ملے گی تو مسلمان کو بھی تقویت ملے گی۔ مسلمان کی عزت کپڑوں سے نہیں، مسلمان کی عزت عہدوں سے نہیں ہے، مسلمان کی عزت گاڑیوں سے نہیں ہے، مسلمان کی عزت چیزوں سے نہیں، مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں چھپی ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ میواتیوں پر ایسی محنت فرمائی، ایک میواتی بوڑھا سامنے بیٹھا تھا تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ تشکیل فرما رہے اور اس بوڑھے سے فرمانے لگے، ارے تو مسلمانوں کی عزت چاہے کہ نہ چاہے، ارے تو مسلمانوں کی عزت چاہے کہ نہ چاہے۔ تو بوڑھا میواتی کہنے لگا، حضرت میں تو اسلام کی عزت چاہوں، میں تو اسلام کی عزت چاہوں۔ ہاں یہ محنت ہو رہی، ہم مسلمان ہیں اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ اب پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں اور غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے، اور ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں اور قوموں کی قوم اسلام میں آئیں، اور جہنم سے بچیں اور جنت میں جائیں۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج دنیا کا ماحول، دنیا کی دوڑ، دنیا کی سوچ، دنیا کا شوق، پیسے کی فکر، گھر اچھا، کپڑے اچھے، مکان اچھا، تنخواہ اچھی، سواری اچھی، یہی زور لگ رہا، یہی دوڑ لگی ہوئی، اسی کے شوق چڑھے ہوئے، اسی کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر لگی ہوئی، تو وہ سمجھا کہ میرا بھی یہی کام ہے، میرا بھی یہی کام ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، جہاں کی چیز بنی وہاں نہ لگانا، کہیں اور لگا دینا، یہ ظلم۔ اللہ نے جان، یہ مال، یہ وقت، یہ استعداد، یہ صلاحیت دی کس لیے؟ یہ مسلمان کی صلاحیت اللہ کے اس دین کے پھیلانے پر لگتی، اعلاء کلمت اللہ پہ لگتی، دین کے احیاء پہ لگتی، اور
دین کی نشر و اشاعت پر لگتی، لیکن وہ صلاحیت لگ گئی مال کمانے پر، ضرورتیں پوری کرنے پر، خواہشات پوری کرنے پر، ایک دکان سے دو دکان پر، دو سے تین پر، ایک فیکٹری سے دو فیکٹری، دو فیکٹری سے تین فیکٹری، چھوٹی سے بڑی فیکٹری، ایک گاڑی سے دو گاڑی پر۔ یہ صلاحیت غلط جگہ لگ گئی، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج مسلمان اپنا کام چھوڑ دیا، ہاں، اپنی حیثیت کو بھول گئے۔ یہ تبلیغ، یہ محنت ہے، یہ اجتماع یاد دہانی ہے کہ بھائی اپنی حیثیت کو پہچان لیں، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، ہاں، آج نہیں تو کل ختم، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنی اور بڑی تیزی سے جا رہی، سال شروع پھر ختم، نہیں، چھوٹی سی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ نے بہت بڑا کام دیا، انبیاء والا کام، ہم نبی نہیں ہیں، یہ کام انبیاء والا، ہم بڑے نہیں ہیں، یہ کام بہت بڑا ہے، یہ کام بہت بڑا ہے۔ یہ ساری دنیا کے انسان مل جائیں، نبی کے برابر نہیں، نبی کی جوتی کے برابر نہیں، ساری دنیا کے کام مل جائیں، فلاں کام، یہ سارے کام نبی کے کام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کا مقام اونچا تو نبی کا کام بھی اونچا ہے۔ اللہ نے ہمیں انبیاء والا کام دیا ہے، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ یہ سارا مجمع نیت کرے، ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ جذبہ ہو، یہ عزم ہو، یہ نیت ہو، یہ شوق ہو، یہ ولولہ ہو۔ کیا افسر بننے کا شوق، اور کیا وزیر بننے کا شوق، اور کیا حکومت لینے کا شوق، اور کیا مالدار بننے کا شوق، نہیں، ہمارا شوق کیا ہو؟ اللہ کا دین زندہ ہو، مسجدیں آباد ہوں، اعمال زندہ ہوں، اور سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہوں، اور یہ خبریں آئیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمیں یہ انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اور آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہی، آج فلاں قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو جائے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں، قوموں کی قومیں اسلام میں داخل ہوں، ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہوں، یہ ہمارا شوق ہو، یہ ہمارا ولولہ ہو، یہ ہمارا جذبہ ہو، یہ ہمارا عزم ہو۔ اور آج تک اب زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، صلاحیت کہاں لگ گئی؟ غلط جگہ پر۔ اگرچہ غلط کام تو نہیں کیا، لیکن قوت غلط جگہ خرچ ہوئی، ضرورتیں پوری کرنے پر، خواہشات پوری کرنے پر ہماری صلاحیت غلط جگہ لگی۔ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال صلاحیت غلط جگہ لگ گئی۔ اس پر ہمیں کیا ہو؟ ہمیں ندامت ہو، ہمیں احساس ہو کہ بڑی غلطی ہو گئی۔ اگر یہ 40 سال دین کی محنت پر لگتے، اعلاء کلمت اللہ پہ لگتے، احیاء دین پر لگتے، دین کی نشر و اشاعت پر لگتے، نبی والے کام پر لگتے، کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے، کتنوں کی توبہ کا ذریعہ بنتے، تو آج تک ہم سے جو اس دعوت کے کام میں اور تبلیغ کے کام میں غفلت ہوئی ہے، اس پر ہم اللہ سے معافی مانگ کر بقیہ زندگی کے بارے میں عزم کر لیں کہ بقیہ صلاحیتیں، بقیہ زندگی اعلاء کلمت اللہ پر، دین کے زندہ کرنے پر بقیہ ساری زندگی لگائیں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ پر ندامت ہو، آئندہ کے لیے عزم ہو، اور جو کر سکتے کرنا شروع کریں، جو کر سکتے کرنا شروع کریں۔ اب کرنا کیا ہے؟ تبلیغ میں پہلی محنت کیا ہے کہ کیسے ایمان مضبوط ہو اور یقین مضبوط ہو اور اللہ کی عظمت دل میں اتر جائے۔ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، کوئی بڑا نہیں، بڑائی اللہ کی ہے، بڑائی اللہ کی ہے۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی، ہر محلہ سب سے پہلی آواز صبح اندھیرا ہے اور سناٹا ہے، اور پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، جب اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی پھر کیا ہوگا؟ اندر سے آواز اٹھے گی، مجھے اللہ کی ماننی ہے، مجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ ایس ایچ او بڑا ہے، پولیس اسٹیشن کا، تھانے کا،
سارے وہاں کے لوگ اس کی مانتے ہیں، لیکن جب ڈی ایس پی آ جائے تو ایس ایچ او بھی کہتا ہے جی سر، کیوں کہ میرے سے بڑا ہے۔ ڈی ایس پی کو ایس پی بلائے بھاگ کے جاتا ہے، جی سر کیوں میرے سے بڑا ہے۔ ایس پی کو ڈی آئی جی بلائے، ڈی آئی جی کو آئی جی بلائے، بھاگ کے جاتا ہے، جی سر میرے سے بڑا ہے۔ اور اللہ بلائے، اب دل میں اگر اللہ کی بڑائی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی مانے گا۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب کس کے محتاج ہیں؟ سب فقیر ہیں، غنی کون؟ اللہ۔ سب مخلوق ہیں، خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم ہیں، حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں، قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں، قادر کون؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی؟ ہاں، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ ہی نہ ملا اسے، تو اے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، اور اے دنیا کے مالداروں اور حکمرانوں، اور اے دنیا کے سرداروں اور وزیروں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ ہر ریڑی والے چھابڑی والے کے پاس جائیں، ہر مزدور کے پاس جائیں۔ تبلیغ پھرنا، تبلیغ نقل و حرکت، تبلیغ چلت پھرت ہے، تبلیغ خود چل کے جانا ہے، خود چل کے جانا ہے۔ دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول کیا ہے؟ عرض النفس علی الآخرین، اپنے آپ کو دوسروں پر پیش کرنا۔ ہمیں لوگوں کا انتظار نہیں کرنا کہ لوگ ہمارے پاس آئیں، ہمیں خود لوگوں کے پاس جانا ہے۔ انبیاء لوگوں کا انتظار نہیں فرماتے، انبیاء خود چل کے جاتے تھے۔ ہمیں خود چل کے جانا ہے، ایک ایک کے پیچھے جانا ہے، گھر گھر جانا ہے، گلی گلی جانا ہے، ہر دکان غریب امیر کے پاس جانا ہے، ہر مزدور وزیر کے پاس جانا ہے۔ جہاں تک ہاتھ پڑتا ہے، جہاں تک پہنچ سکتے ہیں، جہاں تک ہم جا سکتے ہیں، وہاں پہنچ کر پیار سے، محبت سے، نرمی سے، شفقت سے یہ بات سمجھنا اور یہ بات سمجھانا کہ اے دنیا کے انسانوں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ۔ ہمارا کام بنانے والا کون ہے؟ لوگوں کا رخ صحیح کرنا ہے بھائی۔ دیکھو، ایک لکھو، کیا لکھو بھائی؟ پھر لگاؤ صفر، کتنے ہو گئے؟ 10۔ دوسرا صفر 100، تیسرا صفر، چوتھا صفر، پانچواں صفر 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، 1 خرب، 10 خرب، صفریں لگائی جاؤ، لگائی جاؤ، لگائی جاؤ۔ اب کیا کرو؟ 1 ہٹا دو۔ کیا کرو؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ صفر 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 صفر۔ لاکھ کماؤ، کروڑ کماؤ، 1 دکان، 10 دکانیں، 1 فیکٹری، 10 فیکٹریاں، 1 پلاٹ، 10 پلاٹ۔ اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو سب صفر ہے۔ اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو ہاں، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ، جو اللہ نے چاہ لیا وہ ہو کے رہے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوگا۔ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، ہاں، جب اللہ ارادہ فرماتے ہیں، فرماتے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے مشکل بھی آسان ہے، اللہ کے لیے ناممکن بھی آسان ہے۔ اللہ کو ساتھ لیں، کام بنانے والا اللہ ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہیں بادشاہت دیں،
جس سے چاہیں بادشاہ چھین لیں، جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلیل کر دیں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہیں بیٹے دیں، جسے چاہیں بیٹیاں دیں، جسے چاہیں بیٹے بیٹیاں دونوں دیں، اور جسے چاہیں نہ بیٹا دیں نہ بیٹی دیں۔ ہاں بھائی اللہ کو ساتھ لے لو بھائی، اللہ کو، اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ۔